میں موجودہ بحران کی پرامن حل کے لیے ایک آزاد سچ اور مفاہمت کمیشن کا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں۔ ایسا کمیشن جو فوراً اس بحران اور ٹکراؤ کا خاتمہ کرے، کشمیری عوام کو ان کی روزمرہ مشکلات سے نجات دلائے اور زندگی کو معمول پر واپس لائے۔ بلاول بھٹو نے بحران کے حل کے لیے میرپور کی عوام سے مدد مانگ لی۔ اپنے پیغام میں کہا کہ آزاد کشمیر بحران پر ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، ایسا کمیشن بنایا جائے جو بحران اور ٹکراؤ کا فوری طور پر خاتمہ کرے، ہر شکایت سنی جائے، ہر متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ابھی تک میری تجویز کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کو روزمرہ مشکلات سے نجات حاصل ہو اور کشمیریوں کی ہر شکایت سنی جائے۔ کشمیر میں ہر متاثر ہونے والے خاندان کے لیے انصاف چاہتا ہوں۔ سچ، انصاف، امن اور مفاہمت کے لیے 27 جولائی کو کشمیری تیر پر مہر لگائیں۔ آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے بھارتی فنڈنگ سے افراتفری پھیلانے کے ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ وزیر اطاعت عطاءاللہ تارڑ کی گفتگو، کہا کہ مس انفارمیشن کے پورے نیٹ ورک کا تعلق بھارت سے ہے۔ شرپسند عناصر پوری قوم کو جواب دہ ہیں۔ کشمیر کاز اور پاکستان سے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پرتشدد احتجاج اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ کشمیری عوام نے تشدد پر مبنی سیاست کو مسترد کر دیا۔ دنیا پاکستان کو امن کے لمبردار اور بہتر منزل کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کا پہرا بدلا۔ میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر انتخابی میدان کل سجے گا۔ آزاد کشمیر حکومت کا عام تعطیل کا اعلان۔ میرپور کی 4، بھمبر کی 3 اور کوٹلی کی 6 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ 13 حلقوں میں 288 امیدوار مد مقابل۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 14 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 2316 پولنگ سٹیشنز قائم، 1241 حساس قرار۔ انتخابی سامان کی ترسیل مکمل کر لی گئی۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، عوام میں بھرپور جوش و خروش۔ میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ صرف 3 امیدوار میدان میں۔ LA-2 میں قاسم مجید اور عظیم بخش چودھری، LA-3 میں چودھری سعید، چودھری یاسر سلطان اور تسلیم عارف میں سخت مقابلہ متوقع۔ LA-7 میں چودھری طارق فاروق، راجہ محمد ایاز اور چودھری انوار الحق میں سخت ٹاکرا ہوگا۔ LA-10 میں چودھری یاسین، فتح محمود الحسن اور ملک محمد یوسف پہ جوڑ پڑے گا۔ LA-12 چڑھوئی میں چودھری یاسین، محمد ریاست خان اور سبیہ صدیق کے درمیان دلچسپ مقابلہ متوقع۔ روئیں اور چیخیں مت، اپنے صوبے میں ستھرا پنجاب جیسا منصوبہ دکھائیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو پر وار۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سیاسی مخالفین پنجاب کی سڑکوں اور منصوبوں پر تنقید کرتے ہیں۔ عوام کی خدمت کے لیے نیت اور محنت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ 1000 کلینک آن ویلز، 2 سالوں میں 2 لاکھ لوگوں کو گھر دیے۔ مریم نواز جیسا اپنا کھیت اپنا روزگار منصوبہ اپنے صوبے میں دکھا دیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی عوام سے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل، کہا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہم جیت چکے ہیں۔ نون لیگ کی جب بھی حکومت آئی ترقی ہوئی۔ انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی وارننگ، کہا کہ ریاست ووٹر کی پولنگ سٹیشنز تک آمد و رفت کے دوران سیکیورٹی یقینی بنائے گی۔ تمام پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی فورسز اور کوئک رسپانس فورس تعینات ہوگی۔ عوام بے خوف ہو کر گھروں سے نکلیں اور اپنے پسند کے نمائندے کا انتخاب کریں۔ حق رائے دہی کا استعمال مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہے۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خوشحال خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں انتخابی ماحول عروج پر ہے۔ تمام تر انتظامات مکمل، پولنگ کا سامان ریٹرننگ افسران تک پہنچا دیا گیا۔ آئین کے مطابق انتخابی عمل کا آغاز کل سے ہوگا۔ سندھ سے خیر پختونخوا تک تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین وادی میں موجود ہیں۔ حساس پولنگ سٹیشن پر کسی بھی بد نظمی سے نمٹنے کے لیے اضافی نفری طلب کر لی گئی۔ ووٹرز کے اندر اور نوجوانوں کے اندر، خواتین کے اندر ایک جو ہے الیکشن کے حوالے سے بڑا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے نئے چہرے آگے آئیں، یوتھ آگے آئے اور جو ہماری عوام کے مسائل ہیں ان کو صحیح طرح سے ایڈریس کر سکیں۔ اور یوتھ کے مسائل کو ایک یوتھ ہی سمجھ سکتی ہے اور اسمبلیوں کا راستہ بہترین راستہ ہے، کیونکہ آئین اور قانون کے ذریعے ہی ان مسائل کا حل ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں نوجوان امیدواروں کی بھرپور شرکت جمہوریت کے استحکام کے لیے الیکشن میں عوام کی شرکت ضروری قرار دے دی۔ کہا کہ ووٹ آئینی اور جمہوری طاقت ہے، عوام اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ مسائل کا حل عوام کے اعتماد سے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। अब तक फितनाल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक हो चुके। मस्तोंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनाल हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीन गाहों को तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान और कतर की सफारती की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान का बातचीत और सफारतकारी पर रजामंदी का इजहार। मुज़ाकरात की बहाली से मुतल्लिक पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर बाज़ाब्ता मुस्बत जवाब। पाकिस्तानी ज़राए की तस्दीक, तजवीज़ में फ्री कैन पर हालिया झड़पों से पहले की पोजीशन पर वापसी। ईरान की बहरी नाकाबंदी का खात्मा और आबना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की आज़ादाना आमदोरफ्त पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और कतर फ्री कैन के दरमियान इख्तलाफात कम करने और नए मुज़ाकराती दौर की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममालिक की जानिब से तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान और कतर की कोशिशें कामयाब रहती हैं तो अमरीका और ईरान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू हो सकता है। ताहम इस हवाले से अभी तक किसी हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। ईरान के कारीबार ट्रंप जंग में वक्फे पर तैयार। हमला एक रोज के लिए रोकने का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमलों से मुतल्लिक अमरीकी क़यादत में इख्तलाफात हैं। जेडी वेंस और जनरल डीन केन के खदशात। आलस्ता के इजलास में जनरल डीन केन ने सदर ट्रंप को बताया कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत मुतासर हो सकती है। जंग में शिद्दत की सूरत में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स के ज़खायर कम हो गए। दीगर फ़ज़ाई निज़ाम के ज़खायर भी तेज़ी से कम हो सकते हैं। फ़ौज तमाम अहकामात पर अमल दरामद की सलाहियत रखती है, लेकिन नताइज पर भी गौर ज़रूरी है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा था कि उनके पास हमले जारी रखने और उसकी शिद्दत बढ़ाने का ऑप्शन मौजूद है, मगर बेहतर यही है कि ईरान से डील की जाए।